دوستو یہ ایک ہماری بہن نے اپنا واقعہ ان باکس کیا تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اس واقعے میں جو بھی نام ہے وہ فرضی ہے۔ اگر کسی سے یہ نام ملتا جلتا ہو تو ان سے ایڈوانس میں معذرت۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا نام ہنا ہے۔ یہ پوری کہانی 2010 کی ہے۔ میرا رشتہ میری پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا، مگر میرا وہ کزن بالکل ان پڑھ تھا اور اتنا ان پڑھ کہ اسے کلمہ تک بھی یاد نہیں تھا۔ میرے ابو نے رشتہ دینے سے اپنی بہن کو صاف صاف انکار کر دیا۔ جب اس لڑکے کو پتہ چلا تو اس نے ضد پکڑ لی۔ اسی دوران میرا رشتہ کہیں اور طے پا گیا اور ساتھ ہی میرا نکاح بھی ہو گیا، لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میرے اسی کزن کی بھابھی اتفاق سے ہمارے گھر آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ ہنا تمہارا رشتہ ہوا ہے یا نہیں؟ میں نے بنا کچھ چھپائے کہہ دیا کہ ہاں بھابھی میرا تو رشتہ ہو چکا ہے۔ بس میری یہی سچائی میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن گئی۔ اس بھابھی نے جا کر میرے رشتے والی بات اپنے دیور کو بتا دی جو میرا کزن تھا، اور اس نے میرے بارے میں بہت غلط باتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرا رشتہ آخرکار ٹوٹ گیا۔ خیر وقت گزرتا رہا، 2 سال گزر گئے، سب کچھ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ پھر میرا ایک اور نیا رشتہ آ گیا، نکاح بھی ہوا اور 1 مہینے بعد میری رخصتی بھی ہو گئی۔ میرے شوہر کمانے کی غرض سے سعودی عربیہ چلے گئے۔ گھر میں صرف ایک ننند تھی جو بیوہ تھی اور اس کی 3 بیٹیاں بھی اسی گھر میں رہتی تھیں۔ شروع کے دنوں میں تو سب کچھ ٹھیک لگا، لیکن پھر اس ننند نے میری زندگی جہنم بنا کر رکھ دی۔ سارا دن مجھ سے کام کرواتی، کمرے میں جانے نہیں دیتی اور میری شوہر سے بات بھی نہیں کرنے دیتی۔ میرے سامنے اس کو یہ کہہ دیتی کہ تمہاری بیوی تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ جب وہ کال بند کرتی تو مجھے ٹانگوں سے مارتی، اور جب بھی تھکن سے میں نڈھال ہو کر کھانے کو مانگتی تو وہ کہتی کہ تمہاری ماں کھانا بنا کر نہیں گئی۔ میں کئی دن بھوکی رہتی، نہ مجھے کھانا ملتا نہ سکون۔ فون میرے پاس تھا نہیں اور والدین سے بات کرنے کی بھی اجازت تک نہیں تھی۔ ایک دن موقع ملا، وہ سب حویلی گئے ہوئے تھے اور اتفاق سے فون گھر بھول گئے تھے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے ابو کا نمبر ملایا۔ ابو نے فون اٹھایا تو میں نے بس اتنا کہا کہ ابو کیا آپ نے مجھے بیچا تھا ان درندوں کے حوالے؟ میں نے سب کچھ اپنے ابو کو بتا دیا۔ امی فوراً آئیں اور مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ مجھے ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ میرے جسم میں صرف 5% خون رہ گیا ہے۔ 17 بوتل مجھے خون کی لگیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر بچ گئی تو آپ کی قسمت اچھی ہے، لیکن جب مجھے امی واپس گھر لے کے آئیں تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے۔ پھر ایک اور رشتہ آیا۔ امی دل کی مریضہ بن چکی تھیں۔ وہ مجھے سمجھاتی رہیں کہ بیٹا سب ایک جیسے نہیں ہوا کرتے۔ ماموں نے بھی مجھے آ کے سمجھایا کہ بیٹا شادی کر لو، نصیب بدل سکتا ہے۔ خیر میں نے ہاں کر دی اور وہاں پر میری شادی فکس ہو گئی۔ پہلے 9 ماہ سب ٹھیک رہا، پھر یہ شوہر بھی سعودی عربیہ چلے گئے۔ جانے سے پہلے وہ میری خالہ کے بیٹے سے ملنے گئے تھے جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ واپس آئے تو ان کا موڈ بھی بدلا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا تو بولے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ دن بعد وہ سعودی عربیہ کے لیے چلے گئے اور پھر خالہ نے میرے بارے میں ایسی باتیں کی کہ 10 ماہ بعد مجھے وہاں سے بھی طلاق دے دی گئی۔ اس دوران میری امی بھی اللہ پاک کو پیاری ہو گئیں۔ میری وہی خالہ جو خود بیوہ تھیں، جن کا خرچ میری ماں اٹھاتی تھیں، انہوں نے ہی میرے بارے میں زہر گھولنا شروع کر دیا تھا اور میرا ایک اور گھر برباد ہو گیا۔ اب میرے ابو بیمار ہیں، چارپائی پر پڑے ہیں۔ ساری دعائیں وہ میرے لیے کرتے ہیں، لیکن دنیا تو صرف اسی عورت کی عزت کرتی ہے نا جو اپنے شوہر کے گھر میں ہو۔ جو بیٹی والدین کے گھر واپس آ جائے اسے تو کوئی عزت کی نظر سے دیکھتا تک نہیں۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را کسی کی بیٹی یا کسی کے بہن کے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ والدین سے میری التجا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ذرا سوچ سمجھ کر کریں تاکہ کوئی اور بہن میری طرح سے برباد نہ ہو۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ ہر بیٹی کو اچھا نصیب دے اور کسی باپ کو اپنی بیٹی کا یوں بکھرا ہوا گھر نہ دیکھنا پڑے، آمین۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری اس بہن کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں آپ بھی ضرور بتائیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔